کہ اگر میں آپ سب سے سوال کروں کہ ہاؤ وڈ یو ڈیفائن رائچسنس، کہ آپ کے ذہن میں نیکی کا کیا تصور ہے؟ اور ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارا علم ناقص ہے، لمیٹڈ نالج ہے، تو ہماری ڈیفینیشن میں تھوڑا سا فرق ہو۔ ہر بندے کے ذہن میں نا نیکی کا ایک پرسونا ہے، نیکی کی ڈیفینیشن ہے۔ لیٹ سے ایک لڑکا آیا اور اس نے اپنے شیخ سے کہا کہ شیخ میں فلاں لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور میں لیٹ سے اسے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں شادی کرنا چاہتے ہیں یا کیا کرائٹیریا آپ نے دیکھا جو آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ شیخ وہ لڑکی نا حجاب اور نقاب کرتی ہے ماشاءاللہ۔ اوکے، آپ نے صحیح چیز دیکھی، بٹ دا کوشچن ارائزز کہ کیا آپ کا صرف یہی کانسیپٹ نیکی کا کیا یہ کمپلیٹ ہے؟ یہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ اس نقاب کے پیچھے کون ہے؟ کون ہے شخص جو نقاب کر رہا ہے؟ ایک حدیث سے میں بات واضح کرتا ہوں، بلکہ حدیث سنانے سے پہلے کچھ چیزیں بات کر لیتے ہیں کہ لیٹ سے اگر کوئی ایسی خاتون ہے جو کہ نقاب کرتی ہے، اپیرنٹلی شی از پریکٹسنگ، اگر وہ نمامہ ہے، اف شی از دا سلینڈرر، وہ بہتان باندھتی ہے، غیبت کرتی ہے، یہاں کی بات وہاں پہ پہنچاتی ہے، پلس اس کی شاید کوشش ہوتی ہے کہ فیملیز میں بریکیج آئے اور رشتوں میں ویکنس آ جائے، رشتے ٹوٹیں، خاوند بیوی کا رشتہ کمپرومائز ہو، کیا یہ عورت نیک کنسیڈر کی جائے گی؟ اس اے کوسچن مارک۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، ایک اوکیزن میں نا ایک شخص آیا، اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ ان فلانۃ تصلی فی اللیلہ وتصوم النہار وتتصدق وتفعل وتؤذی جیرانها بلسانها۔ اے اللہ کے رسول، ایک خاتون ہے جو راتوں کو نمازیں پڑھتی ہے۔ اب یہ 5 وقت کی نماز کی بات نہیں ہو رہی، شی از پریئنگ این ایکسٹرا پریئر، یعنی تہجدیں پڑھ رہی ہے، وتصوم بالنہار، اور یہ صبح روزہ بھی رکھتی ہے، روزے رکھتی ہے، وتتصدق، اور صدقہ خیرات بھی کرتی ہے، وتفعل، اور بہت ساری نیکیاں کرتی ہیں، وتؤذی جیرانها بلسانها، لیکن یہ اپنے پڑوسی کو گالیاں دیتی ہے یا شی یوزز بیڈ لینگویج، اچھا برتاؤ نہیں کرتی پڑوسی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا خیر فیہا، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ دس از اسلام مائی بردرز۔ دیکھیں اسلام نا آپ کو کمپلیٹ پیکج دیتا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً ہوتا کیا ہے کہ جو اپنی پسند کا اسلام ہوتا ہے اس کو تو لے لیتے ہیں، یہ حدیث مجھے بڑی آسان لگی، ایزی ٹو پریکٹس، I'll take this، اور عموماً اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے نا بندہ اس کو حجت بنا لیتا ہے، اور لوگ اپنے اپنے اسلام کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس حدیث کو ویپن بنا لیتے ہیں، یوز کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھار ہسبینڈ کچھ ایسی حدیث پڑھے اپنی وائف کے سامنے کہ دیکھو دین تو یہ کہتا ہے کہ ہسبینڈ کے یہ حقوق ہیں، اس نے اپنے مطلب کا اسلام آگے بتایا۔ لائک وائز وائف بھی کر سکتی ہے ایسے، کبھی کبھار ہو سکتا ہے پیرنٹس بھی یہ کارڈ پلے کرے کہ دین تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو پیرنٹس کے یہ حقوق ہے، یعنی اپنے مطلب کا اسلام تو ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں کمپلیٹ داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اٹس اے کمپلیٹ پیکج، اٹس ناٹ یور رائٹ، اٹس ناٹ یور پریولیج ٹو پک اینڈ چوز، اچھا یہ میں لے لیتا ہوں، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، یہ پورا پیکج آپ نے لینا ہے۔ لائک وائز اسی شخص نے پھر سوال کیا، کہتا ہے وَفُلَانَةٌ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَ وَتَصَدَّقْ بِأَفْوَارٍ وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا۔ اے اللہ کے نبی، ایک اور خاتون ہے جو صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، she prays her 5 daily prayers، اور تھوڑا بہت صدقہ کر لیتے، بھی افوار کا مطلب ہوتا ہے لٹل چیریٹی، لیکن یہ کسی کو اذیت نہیں دیتی، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ عورت جنت میں جائے گی۔ دس از اسلام۔ یہ بات آپ جان لیں، جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں نا تو آپ نے معاملات بھی دیکھنے ہوتے ہیں کہ باقی لوگوں کے ساتھ اس شخص کا کیا معاملہ ہے۔ چلیں ہم نے ایک سائڈ تو بات کر لی، اب ہم مردوں کی بات کرتے ہیں۔ واٹ ایف دیر از اے پرسن
there is a brother who is having a beard, اس کی ماشاءاللہ داڑھی ہے، پلس ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے ٹراؤزرز، اپنی شلواریں، اپنی پینٹس ٹخنوں سے اوپر رکھی ہوئی ہیں. کیا صرف یہی اٹائر دیکھ کے ہم جج کر سکتے ہیں کہ دس پرسن از اے پریکٹسنگ پرسن؟ اٹس اے کوسچن مارک. کیا پتا یہ بندہ اپنے اس اٹائر کو یوز کرتا ہے کہ جب میں نے کسی سے ڈیل کرنی ہو تو شاید بندہ یہ کہے کہ نہیں یہ دیندار معلوم ہوتا ہے تو میرے لیے ڈیلز کرنا آسان ہو جائے گا. اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کی داڑھی تو ہے لیکن وہ بندہ شراب بھی پی رہا ہے. دس پرسن از اسموکنگ، وہ اسموک کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ سود میں ڈیل کر رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا فزیکل اٹائر تو بڑا ذرا نیک لوگوں والا ہے لیکن وہ سود میں ڈیل کرتا ہے، وہ حرام کا پیسہ کھاتا ہے اور اپنی فیملی کو کھلاتا ہے. تو جان لیں یہ اللہ کی نگاہ میں یہ نیک آدمی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین بڑا ہولسم دین ہے. آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہوتا ہے دین کو، آپ نے نا ہولسٹک دیکھنا ہے دین کو. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کون کون سے ایسپیکٹس آپ نے دیکھنے ہیں، ان کو نیگلیکٹ نہیں کرنا. دیکھیں آپ نے اپنے کلچر کو نیگلیکٹ نہیں کرنا، کلچرل ویلیوز کو بھی آپ نے آن بورڈ کرنا ہے. اور دیکھیں یہی ہمارے دین کی بیوٹی ہے. ہمارا دین بہت پریکٹیکل دین ہے. ہمارا دین یہ نہیں کہتا کہ اب اسلام آ چکا ہے اپنے کلچر کو بالکل سبٹریکٹ کر دو، ختم کر دو. نہیں، ہمارا دین گلوبل دین ہے. صرف پاکستان میں مسلمان نہیں رہتے، آسٹریلیا میں بھی مسلمان رہتے ہیں، امریکنز بھی ہیں جو کہ مسلمان ہیں، ہر جگہ میں مسلمان بستے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ کبھی کبھار شادیاں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی شادی پاکستانی سے ہی ہوئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اف یو آر لیونگ ابروڈ، آپ یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، آسٹریلیا میں رہتے ہیں، وہاں پر ہو سکتا ہے کہ کراس کلچر شادیاں ہوں، رائٹ؟ انڈینز ہیں، بنگلہ دیشیز ہیں، امریکنز ہیں، آسٹریلینز ہیں. تو اگر آپ نے کلچر کو آن بورڈ نہیں رکھا، بیکاز دیر آر کلچرل ڈفرینسز، آپ نے صرف دین کو ہی دیکھا ہے اور کلچر کو بالکل نیگلیکٹ کر دیا، تو جان لیں آگے جا کے پرابلم ہو سکتی ہے. کبھی کبھار ہو سکتا ہے کہ لیٹس سے عرب کلچر بہت ڈفرینٹ ہے ہمارے کلچر سے، لائک وائز ویسٹرن کلچر بہت ڈفرینٹ ہے. اسی طرح جو ایشین کلچر ہے، ٹاکنگ اباؤٹ ملیشیا، انڈونیشیا، ان کا کلچر ہم سے ڈفرینٹ ہے. اگر آپ نے صرف دین دیکھا ہے کہ تھینک یو بردر آپ نے بتا دی کہ دین ہی دیکھنا ہے، وی آر گڈ ٹو گو، ابھی ہماری شادی ہو جائے گی، تو جان لیں آگے جا کے پرابلم ہو سکتی ہیں. زینب بن جحش رضی اللہ عنہا، ان کی جب شادی ہوتی ہے زید بن حارثہ سے. زینب بن جحش یہ قریشی خاتون ہے، اور قریش ایک بہت ایلیٹ قبیلہ ہے، ایلیٹ کلاس ہے. اور زید بن حارثہ یہ پہلے غلام تھے اللہ کے نبی کے علیہ السلام، اور بعد میں ان کو آزاد کر دیا گیا. اور دیکھیں دونوں صحابی اور صحابیہ ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا ایمان اوپر ہے یا یہ جو ہے گناہ کی طرف زیادہ نہیں، حاشا للہ، ایسا نہیں ہے. ان کا رینک صحابہ اور صحابیہ والا ہے. کیا ہے؟ کیمسٹری میچ نہیں کرتی، کلچر میچ نہیں کرتا، اس لیے ڈائیورس ہو جاتی ہے. تو آپ نے کلچر کو نیگلیکٹ نہیں کرنا ہے، کلچر کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے صرف وہ جو the love was flaring، جی ہم نے شادی کرنی ہے اور we don't care about culture. نہیں، it's not a long term strategy. آگے جا کے پرابلم ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ a sister might come up، وہ شیخ سے بات کرے کہ شیخ I have affiliation with this person، میں اسے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور وہ بہت نیک ہے، نمازیں بہت اچھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت، سورہ رحمان کی تلاوت بہت اچھی کرتا ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، نتھنگ، کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی نماز اور اس کا علم بہت ٹاپ پہ ہے، بہت نالجبل ہے. آئی سے ہولڈ آن اے منٹ، جو دین آپ کو بتاتا ہے کہ دین دیکھو دوسرے شخص میں، وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسے شخص سے شادی کرو جو پیسہ کمانے والا ہے، جس کے پاس مال ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو وہ بندہ 10 گھنٹے سو رہا ہے، رات کو نیٹ فلکس چل رہا ہے، اسکرولنگ چل رہی ہے، گیمنگ چل رہی ہے، اور بندہ اوور ویٹ ہے، بس کھا کھا کے اس نے اپنا حشر کیا ہوا ہے. نو، یو ہیو ٹو سی آل دا ایسپیکٹس. نہیں لیکن شیخ وہ بہت دیندار ہے، نمازیں اس کی بہت اچھی ہیں،
اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابیہ آتی ہیں فاطمہ بنت قیس اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ آئی ہیو ٹو پروپوزلز، دو بندوں نے مجھے پروپوز کیا ہے، تو آپ مجھے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کس کے ساتھ میں شادی کروں؟ ایک معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ، دوسرے ابو الجہم ہیں رضی اللہ عنہما۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اما معاویہ فَسُعْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ، معاویہ سے شادی مت کرنا بیکاز ہی از ڈیسٹیٹیوٹ، اس کے فائنینشیل حالات ٹھیک نہیں ہیں، ہی از ناٹ فائنینشلی اسٹیبل، اس کے پاس مال نہیں ہے، آگے پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ مال ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے شادی کا۔ لائک وائز ابو الجہم کے بارے میں بتایا فلا يضع العصا عن عاتقه، یہ ذرا محاورہ استعمال کیا کہ ابو جہم اپنے شولڈر سے اپنے ڈنڈے کو نیچے نہیں کرتا، عاتق کہتے ہیں آپ کا شولڈر یا آپ کی نیک، رائٹ؟ اور اس کے دو اقوال نوٹ کیے گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھار پرانے زمانے میں جو لوگ ٹریول زیادہ کیا کرتے تھے بائی واکنگ، تو وہ نا ایک ڈنڈا اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ڈنڈے کے پیچھے نا ایک پاؤچ باندھ دیا کرتے تھے، اینڈ دے یوز ٹو ٹریول۔ تو ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ ابو جہم سے شادی مت کرنا بیکاز دس پرسن ٹریولز اے لاٹ، یعنی یہ گھر میں اپنی رسپانسبلٹی صحیح طرح آنر نہیں کر سکے گا۔ دوسری جو انٹرپریٹیشن ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اپنے ڈنڈے کو ہمیشہ اپنے شولڈر پہ رکھتا ہے، میننگ ضراب للنساء، ہی از دا وومن بیٹر، یہ عورتوں پر ہاتھ چلاتا ہے۔ دونوں میں سے کسی سے بھی شادی مت کرنا۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں۔ تو فاطمہ بن قیس نے ان دونوں پروپوزلز کو ریجیکٹ کیا۔ اچھا، اب ایک میسج ان گارڈینز کے لیے بھی ہے، چاہے وہ پیرنٹس ہیں یا گھر کے بڑے ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں۔ لیٹس سے یو آر ہیونگ اے پریکٹسنگ فیملی، آپ دین کو سمجھتے ہیں، آپ کو وہ حدیث بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے جب رشتہ ڈھونڈنا ہے تو ہم نے پرائیورٹی دین کو ہی دینی ہے۔ اگر آپ ریجڈ ہیں، آپ نے کچھ اصول بنائے ہوئے ہیں، جب تک یہ باکسز سارے چیک نہیں ہوں گے تو ہم نے اپنے بچے کی یا بچی کی شادی نہیں کرنی۔ اب میں نا آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں کہ اگر ایسا مائنڈ سیٹ ہے تو شاید آگے جا کے پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ ہائپوتھیٹیکل میں ایک سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور علماء فقہا اس پر بات بھی کرتے ہیں۔ لیٹس سے یو آر دا ڈرائیور آف اے ٹرین، اب ٹرین اپنی پٹری سے آگے جا رہی ہے اور آگے نا دو راستے ہیں۔ ایک راستے میں ایک بندہ ہے، وہ لیٹا ہوا ہے اور اس کو باندھا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ پٹری کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرا راستہ ہے جہاں پہ چار بندے لیٹے ہوئے ہیں، ان کو بھی باندھا ہوا ہے۔ آپ کی ٹرین رک نہیں سکتی، آپ کس ٹریک کو آپٹ کریں گے؟ جی، واٹس دی آنسر؟ آپ ڈیمیج کو منیمائز کریں گے، منیمم ڈیمیج کی طرف جاؤ گے، رائٹ؟ تو آپ ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف جاؤ۔ لائک وائز ہمارا دین بھی یہی ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ آپ نے مصالح اور مفاسد دیکھنے ہیں کہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار فائدہ تو آپ کو نہ نظر آ رہا ہو، آپ نے ڈیمیج کو منیمائز کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ از سیچوریٹڈ، آپ کو ایسا لڑکا نہیں مل رہا جو آپ کے کرائٹیریا پہ اتر رہا ہے۔ آپ نے کرائٹیریا یہ بنایا ہوا ہے کہ جب تک اس لڑکے کی داڑھی اپنے فسٹ تک نہیں ہوگی ہم نے شادی نہیں کروانی۔ وہاں پہ آپ کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے، اور ہمارے ہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ عمر جتنی بڑھتی رہتی ہے چانسز شادی کے کم ہوتے رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس لڑکی کے لیے اپنی عزت کو بچانا مشکل سے مشکل تر ہوتا رہے، کیونکہ اٹس اے نیڈ آف اے پرسن ٹو ہیو دا شیلٹر، ٹو ہیو کمپینین شپ۔ تو اگر ایسی سچویشن ہے کہ مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے، ہاں اگر کوئی ایسا لڑکا مل جائے جس کی داڑھی آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے، اس نے خط بنائی ہوئی ہے یا چھوٹی ہے، لیٹ یور ڈاٹر میری دیٹ پرسن، تاکہ اس ڈیمیج کو منیمائز کیا جا سکے۔ لائک وائز کوئی ایسا بندہ ہے، آپ نے یہ کرائٹیریا بنایا ہوا ہے اینڈ یو آر ویری اسٹانچ ان یور پرنسپل کہ لڑکے نے باجماعت 5 وقت کی نماز مسجد میں ادا کرنی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکا آپ کو اپروچ کرتا ہے، لڑکے والے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ مسجد میں تو نہیں جاتا،
لیکن گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ مسجد گھر کے بہت قریب بھی ہو. دیکھیں, اگر آپ کو ایسا رشتہ نہیں مل پا رہا اور ایسا پروپوزل آیا ہے اور مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, ٹائم گزرتا جا رہا ہے, 6 مہینے, سال, 2 سال, 5 سال, تو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ آپ اس آپشن کو چوز کر لیں. اور اب تھوڑا سا میں اور آگے جاتا ہوں, شاید آپ میں سے کچھ لوگ اختلاف کریں, بٹ اٹس دا ایریا آف ڈسکشن. مارکیٹ میں اچھے پروپوزل نہیں ہے, جیسے مفتی طارق مسعود کہتے ہیں نا کہ اچھے رشتے مارکیٹ میں شارٹ ہوئے ہیں, اور یہ حقیقت ہے, میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ رشتے شارٹ ہوئے ہیں, نہ اچھی لڑکی مل رہی ہے, نہ اچھا لڑکا مل رہا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ ایسا پروپوزل آپ کو ملا ہے کہ وہ کچھ باکسز ٹک کر رہا ہے, بٹ دس بردر اسموکس. اب تھوڑا سا میں ذرا کچھ آگے لے کے جا رہا ہوں بات کو, اور آپ کو 3 سال ہو گئے ہیں, 5 سال ہو گئے ہیں, کوئی آپ کو لڑکا نہیں مل رہا. ڈیمیج کو منیمائز کریں. لیٹ یور ڈاٹر میری دیٹ پرسن, اس سے معاشرہ بچے گا. آپ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو دیکھیں, دین ہولسم ہے. دین آپ کو نا پورا ہولسم طریقے سے بتاتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, کہ انوائرمنٹ چاہے جیسی مرضی ہو, آپ دین کو اپلائی کر سکتے ہیں. یہ مقاصد شریعہ ہیں. یہ مقصد ہے کہ لوگ شادی کی طرف جائیں اور فتنے کو, فساد کو منیمائز کریں. کیونکہ جس معاشرے میں شادیاں لیٹ ہوتی ہیں یا شادیاں نہیں ہوتی تو جان لیں وہ معاشرہ کرپشن کی طرف جاتا ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے یہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, رائٹ؟ سو if someone says that I don't want to get married, it does not mean that that person will remain an angel, کہ وہ فرشتہ بن کے اپنی زندگی گزارے گا.